وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبرائيل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فتاب من طيبهن القاء والحكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صاحب صدر گرامی قدر مدد حاضرین دوستو بزرگوں بھائیو، میں حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے حکم پر اور ان کی دعوت پر حاضر ہوا۔ اب بڑھاپا ہے، اتنی لمبا چوڑا سفر نہیں ہو سکتا، لیکن جب میں نے اشتہار دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ میں نہ جاؤں، چاہے شرعی عذر ہے لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ہمارے اکابرین نے پیدل چل کے واز کیا ہے، بغیر سواریوں کے مصائب جھیل کر کے اللہ کے دین کی باتیں سنائی ہیں۔ تو کیونکہ میں سفر سے ڈرتا ہوں، الحمدللہ ہمارے پاکستان کا نظام اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، کم از کم 5 گھنٹے 6 گھنٹے ہر گاڑی لیٹ ہوتی ہے۔ آج میں نے جمعہ ڈگری پڑھانا تھا، لیکن جمعے کا ٹائم گاڑی نے 6 گھنٹے لیٹ ہو کر کے
حیدرآباد پڑھا دیا، اس لیے میں وہاں جمعے پہ نہیں پہنچ سکا اور بڑی مشکل سے میں یہاں پہنچا۔ پھر ماشاءاللہ جو آج ہمیں ویگن ٹکری کوئی آدم علیہ السلام کے وقت کی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور علی نور تھا، اور جو کیسٹ لگائی کتا بھونکنے لگا، یہاں کا کتا بھونکتا آیا، نہ اس میں کوئی لذت ہے نہ کوئی بات ہے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ لگا ہوا ہے میں تیرے سوا جی نہیں سکتا، تو منہ کالا کر نہیں جی سکتا، تو پھر ہم کیا کریں؟ بس عورتیں سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، بے غیرتی کی انتہا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت عطا فرمائے، مگر اللہ کے سہارے پر ملک چل رہا ہے، بے شک بے شک، حالات اب سے ابتر ہیں۔ مغرب کا پنجاب کی بات کرتا ہوں، مغرب کے بعد ہم باہر نہیں نکل سکتے، کار ہے تو چھین لیتے ہیں، موٹر سائیکل ہے تو چھین لیتے ہیں، بیوی ہے تو چھین لیتے ہیں، گائے ہے تو چھین لیتے ہیں، کوئی ڈنگر لے کے جا رہے ہیں تو چھین لیتے ہیں، نہیں، گھروں میں گھس آتے ہیں اور زبردستی سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی بولے تو ڈر کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ یہ سزا ہے قرآن کو چھوڑنے کی۔ بے شک بے شک بے شک، جس قوم نے اللہ کا فرمان، ان کے رسول کا فرمان چھوڑ دیا، وہ دنیا بھر کے خزانے اکٹھے کرے، وہ قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، کیوں؟ انسانوں کے لیے جو اللہ نے بنائی ہے نعمت، وہ قرآن کا قانون ہے۔ جب اللہ جن کے ہم بندے ہیں، جن کی ہم مخلوق ہیں، جب ان پر وہ قانون لاگو نہیں ہوگا تو امن کیسے ہوگا؟ اب موٹر سائیکل دیکھو یا کار دیکھو، ان میں پیٹرول جلتا ہے، اگر پیٹرول نہ جلاؤ تو کار چلے گی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر امن آئے گا نہیں، ایک ایک تھمبے کے ساتھ ایک ایک سپاہی کھڑا کر دو، امن نہیں ہو سکتا، بے شک بے کہ جب تک کہ میرے اللہ کا قانون نافذ نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے، اب بیچاری پولیس پریشان ہے، ہم پریشان ہیں، ایک چھوٹا سا جلسہ ہو تو 100 پولیس والے، رات کو ہماری نیند بھی ختم، ان کی بھی ختم، اور یہاں سے چلے جاؤ پشاور تک، ہر سڑک پر بیچارے سپاہی کھڑے ہیں، پوری رات گزر گئی ہے، کیکیں ہو رہی ہے، لیکن آپ اخبار پڑھیں، روزانہ ڈاکے ہیں، بسیں لوٹ رہے ہیں، لاری لوٹ رہے ہیں، ویگنیں لوٹ رہے ہیں، روزانہ کی خبریں ہیں۔ اور ظلم کی بات یہ ہے، بیچارے ایس ایچ او صاحب جو ہیں، یا تھا یہ بیچارے حوالدار ہیں یا پولیس والے ہیں، ان کی تنخواہ 2000 ہے، 2500 ہے، زیادہ سے زیادہ 3000 ہو جائے گی، اور جو بڑے مگرمچھ ہیں، بڑے مگرمچھ جو ایئر کنڈیشنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی تو جناب پورا ملک ان کی تنخواہ ہے، جو کھائیں جو پیئیں جو کرے کوئی نہیں پوچھتا۔ گرمی میں اگر مجھے کوئی 1,00,000 روپیہ روز دینا، میں یہ گرمی میں پتلون نہیں پہنوں گا، یہ وہ سور لباس ہے انگریز کے وقت کا، نہ گرمی میں راحت آتی ہے نہ سردی میں راحت آتی ہے، گرمی میں پسینہ، سردی میں ٹھنڈی۔ لیکن انگریز کتے کی ادا پر دیکھو بھیا، اگر ہماری حکومت آ جائے، انشاءاللہ آ جائے گی، افغانستان میں آ سکتی ہے تو یہاں بھی آ سکتی ہے۔ افغانستان میں جا کے دیکھیں، کوئی پولیس کا آدمی آپ کو نہیں ملے گا، کوئی تھاندار نہیں ملے گا، کوئی ڈی سی نہیں ملے گا، کوئی ایس پی نہیں ملے گا، کیا ہے؟ اپنے سفید کپڑوں میں ہے۔ وہاں پر یہ عالم ہے کہ بجلی کا بل معاف، بجلی کا بل نہیں ہے۔ حکومت افغانستان 20 سال
जंग में रहने के बावजूद वहां बिजली माफ कितनी इस्तेमाल करो। ठेका यानी नहीं है, आबियाना नहीं है, सरकारी टैक्स नहीं है, सरकारी लगान नहीं है, कोई सरकारी ड्यूटी अवाम पर नहीं है। कमाओ और खाओ। अगर कुछ कमी हो तो हुकूमत को दरखास्त दे के ले लो। यहाँ माशाअल्लाह 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 बड़े बड़े लोग पकड़े गए हैं। आपदा बीबी जैसी पकड़ी गई चोरी में। हाँ? मैं पूछता हूँ सारे अखबार देखो, कभी कोई मौलवी पकड़ा गया? नहीं। बिजली चोर कोई मौलवी पकड़ा गया? नहीं। कोई बैंक का ना दिहंदा मौलवी पकड़ा गया? नहीं। है? और मौलवी को क्यों गालियां देते हो? बड़े शुरू को क्यों नहीं गालियां देते? मौलवी को क्यों गाली देते हो कि मौलवी गंदा है? अंग्रेज ने प्रोपेगेंडा किया आलिम को बदनाम करने का। अगर आलिम नालायक होते तो अफगानिस्तान में हुकूमत कैसे होती? सुन लो, वहां का जो डीआईजी है ना, डीआईजी वो कंस डकैत पढ़ता है। यानी मैं गया हूं वहां पर अफगानिस्तान में, वहां का डीआईजी जो कंधार का है वो तालिब है, कंज पढ़ता है। तो बीबीसी वालों ने उनसे सवाल किया कि तुम इंतजाम कैसे करते हो? उसने कहा जब जुर्म नहीं तो मैं इंतजाम क्यों करूं? सारा दिन बैठा रहता हूं, कोई शिकायत नहीं आती। और लोगों सुन लो, जब इस्लामी हुकूमत आएगी, खुदा की कसम सिपाही की तनख्वाह 10,000 होगी और कानून होगा जो रिश्वत खाएगा गोली। हुकूमत इस्लामी जिम्मेवार होती है कि बड़े अफसर की छोटे की तनख्वाह बराबर हो। सुन लो, पहला पुलिस का सिपाही बेचारा दे और तनख्वाह भी इनकी थोड़ी हो, तनख्वाह भी इनकी थोड़ी हो। कितनी ज्यादती है, बच्चे भी सिपाहियों के ज्यादा, क्योंकि बड़े अफसरों के तो बच्चे होते नहीं। अगर कोई एक दो हैं तो वो भी मरे हुए न होने के वजह में अल्लाह ने सिपाही को ताकत दी है, ये वर्जिश करता है। अल्लाह ने थानेदार को ताकत दिया है, वर्जिश करता है। और रोना आता है मुझे पुलिस वालों पर, जितनी ये मजलूम है कोई नहीं। रात में रहीम यार खान स्टेशन पे जब आया तो गाड़ी लेट थी, खुदा की कसम एक सिपाही था बेचारा हवालदार, उनके दांत 2-3 टूटे हुए, बूढ़ा था। मुझे कहता है टिकट तुमने ले लिया? मैंने कहा क्यों? कहता है टिकट ना लो, मैं तुम्हें रोहित तक मुफ्त ले चलता हूँ, वो टिकट वाले पैसे जो है वो मुझे दे दो। लाया मैं वुज़ू से बैठा हूँ। अगर वो बेचारा मजबूर था तो उसने मेरी दाढ़ी का भी हया नहीं किया, ये मुल्ला है नहीं ठहेगा जी। अब क्या, अब रेल में जगह नहीं तो बेचारे पुलिस वाले खड़े हैं, ये कोई उनका खर्चा जो पूरा नहीं होता क्या करें? बेचारे खड़े हैं, कहते हैं जी हमें आधे पैसे दे दो। रात खैरपुर मीरा से एक आदमी ने कपड़े उठाए हुए थे, गठरी थी, उसको पुलिस वाला ले जा रहा था बाहर निकालने को। तो मैं गठरी वाले से पूछा कितने पैसे दिए? उसने मौलवी जी आधे टिकट के पैसे दिए, क्योंकि वो भी तो गरीब है, अवाम की भी तो रोटी ना सुबह की है ना शाम की है। माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जिंदगी दराज करे, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे, ताकि कोई ऐसा बाकी न बचे जो चूं चूं करने वाला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ा अब बेचारे पुलिस वालों के जिम्मे लगा लिया कि जो मोटरसाइकिल है दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता। अब बेचारा इनके हाथों बहाना आ गया। अब जाके देखो बेचारे सड़क पे खड़े हैं, कोई आ रहा है, ठहरो।
اس نے کہا جناب میری بیوی ہے. ہٹ ٹھہر. اس نے 10 روپے دے. جاؤ بیٹے آئندہ کیا کریں غریب, کیا کریں, کہاں سے لائیں؟ یہ جرم حکمرانوں پر ہے, یہ جرم حکمرانوں پر ہے جو گناہ کرواتے ہیں. بے شک بے شک. سمجھا؟ حضرت عمر کا دور حکومت تھا, حضرت عمر کا دور حکومت تھا. جا رہے تھے, ایک بوڑھیا نابینی ملی. حضرت عمر نے فرمایا اماں بوڑھیا, عمر کا کیا حال ہے؟ یہ لوگ تھے. اور لوگوں, اگر عمر کی حکومت کا عکس دیکھنا ہے تو پھر افغانستان جاؤ. او وی سی آر کے عادی نوجوانوں, رات تمہاری زنا میں گزرتی ہے, شراب میں گزرتی ہے, وی سی آر میں گزرتی ہے. تم ایمان سے بتراؤ, ٹھنڈے دل سے سوچو, جس گھر میں وی سی آر ہو ان میں بھی تخم حلال کا کوئی پیدا ہو سکتا ہے. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا؟ تم قبر یاد نہیں ہے, آخرت یاد نہیں ہے. ایک نماز جس نے چھوڑ دی ہے 28 کروڑ سال وہ جہنم میں جائے گا. جس نے کسی کے 4 آنے کھائے ہیں, 4 آنے, اللہ تعالیٰ 70,000 نماز منظور مقبول چھین کر کے اس آدمی کو دے گی جس کے تم نے اور میں نے 4 آنے دے دیے. یہاں کا حساب و کتاب قیامت والے دن. دور حضرت عمر نے جب یہ پوچھا, اس بوڑھیا نے کہا اللہ کرے عمر کی خیر نہ ہو. اس بوڑھی کو پتہ نہیں تھا عمر یہی ہے جو بات کر رہا ہے. فرمایا اماں تو عمر پر کیوں ناراض ہے؟ اس نے کہا جب سے خلافت سنبھالی ہے میں بوڑھیا کے گھر 4 آنے بھی نہیں بھیجے. تو حضرت عمر سے نے رو کے کہا اماں عمر تو ساری رات گشت کرتا ہے, رات کو سوتا نہیں ہے, تو اس کو تیرا پتہ نہیں لگا ہوگا. تو اس نے کہا اگر میرا پتہ عمر کو نہیں لگا تو پھر وہ حکومت سے مستعفی ہو جائے. وہ اس لائق نہیں کہ حکومت کرے. اور لکھا ہے تاریخ الخلفاء والے نے, جو بوڑھیا یہ کہہ رہی تھی اور حضرت عمر رو رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رو رہے تھے, اور حضرت عمر نے 20 درہم اس کو دیے. تو بوڑھیا نے شکریہ ادا کیا اور کہا حضرت عمر سے نے یہ میں نے عمر کی طرف سے آپ کو دیا ہے, اب تو تم بیچارے عمر پر راضی ہو جا. تو اس نے کہا اللہ کی قسم اب میں عمر پر راضی ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم حکمرانوں کے دشمن نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں جس غرض کے لیے ملک بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اگر وہ مطلب پورا کر لو دنیا کے کافر تمہارے قدموں میں پڑے ہوئے. آج تم انڈیا کو کہتے ہو, انڈیا کو کہتے ہو کہ جناب ہم اس سے ڈرتے ہیں, یہ 50 سال میں لالے کی طاقت ہی تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا. کلنٹن تمہارے سامنے ہے, کلنٹن, روس, جاپان اور دنیا کے کافر ملکوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے, لیکن الحمدللہ خدا تعالیٰ نے طالبان کو فتح دی. اب بھی 4 ملک انہوں نے 4 صوبے چھین لیے. بی بی سی کا اعتبار نہیں ہے, نہ ہمارے اخبارات کا اعتبار ہے. اب ضرب مومن میں پڑھا کریں گے اصل حقیقت کیا ہے. اور وہ لوگ جن کی امریکہ امداد نہیں کر رہا, روس امداد نہیں کر رہا, خدا کے سہارے کھڑا ہے. میں وہاں گیا ہوں, سارے افغانستان میں چھوٹے بڑے جو ہیں نہیں پتہ لگتا کہ ان میں افسر کون ہے اور رعایا کون ہے. چادر بچتی ہے, دسترخوان, گورنر ہاؤس جو مہمان کھانا بنا ہوا ہے بچتے, امیر ہے تو ایک کھانا, غریب ہے تو ایک کھانا. میرے ساتھ گورنر کندھار کا بیٹھا تھا جن کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی, تہجد گزار, داڑھی,
چہرہ نورانی، میرے ساتھ بیٹھا تھا، کھانا کھا رہے تھے، کوئی پتہ نہیں کہ یہ گورنر بیٹھا۔ ہم تو گورنر کو ملنے کی کوشش کریں، فوت ہو جائے گا ملاقات مشکل ہے، تمنا کر 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 کے درخواستیں دے 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 کے تھک جائیں گے، ملاقات ناممکن ہے ایسے ہی۔ اور وہاں پانچوں نمازیں ملک کا گورنر کٹھے پڑتا، مسجد میں اذان خود دیتا ہے، گورنر ہاؤس میں جہاں زنا کے اڈے ہوتے تھے، شراب کے اڈے ہوتے تھے، آج وہاں جامع مسجد ہے۔ اور پورے افغانستان میں جتنی سینما گھر تھے سب مسجدیں بنا رہے۔ پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کمی کیوں ہو؟ تو کیا ہے، سویرے نماز پڑھو اور دسترخوان پہ آ جاؤ، قہوہ اور ایک روٹی بڑی، 3 آدمی کھا لے روٹی، یہ ہے ناشتہ۔ 12 بجے کھانا آ جائے گا، کیا ہوگا؟ سبزی، صرف روٹی اور سبزی۔ عصر کو چائے آ جائے گی، اور رات کو بکرے کا گوشت اس میں آلو۔ ایک کھانا، دنیا بھر کے بادشاہ کھانا ایک ہوگا، اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا ہوگا، کوئی کرسی نہیں، کوئی میز نہیں۔ پھر میں نے امیر المومنین سے ملاقات کے بعد پوچھا کہ اس آپ کے افغانستان کا روزانہ کا خرچہ کتنا ہے؟ انہوں نے فرمایا 1 ہفتے کا 6.5 کروڑ کا خرچہ ہے، لیکن ہم نے کسی بڑے ملک سے مدد نہیں طلب کی، میرا اللہ خود دے دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں میں رزق بھی دیتا ہوں پر حساب بھی نہیں لیتا، جو کہاں سے دیا۔ من أراد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ افغانستان میں جب گیا، ایک آدمی آپ کو افغانستان میں نہیں ملے گا جو داڑھی منڈا ہو۔ سارے افغانستان میں کوئی داڑھی منڈوانے والا نہیں ہو نوجوانوں، اور پورے افغانستان میں کوئی بوڑھا انگریزی بال رکھنے والا آپ کو نہیں ملے گا، کوئی بے نماز نہیں ملے گا۔ میرا بھانجا تھا وہاں، اس نے مجھے کہا کہ ماموں جی میں نے بوتل 7 اپ لے کے پینے کی نیت کی، منہ پر بوتل رکھی تو اذان کی آواز آئی، تو دکاندار نے بوتل چھین لی، کہا یہ رکھ لو، پہلے نماز پڑھو پھر آ کے پیو۔ یہاں تک پابندی ہے۔ پہلے تو داڑھی منڈا آدمی، میں تنقید نہیں کر رہا تھا داڑھی منڈوانے والوں پر، میں واقعہ بتلا رہا ہوں کہ وہاں کوئی داڑھی منڈا بندہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مل بھی جائے، داڑھی منڈوانے والا کوئی مل بھی جائے تو حکومت پکڑ کے ان کو گرفتار کر لیتی ہے، سمجھ گئے نا؟ حکومت داڑھی منڈے کو گرفتار کر لیتی ہے، اس وقت تک جان نہیں چھوڑتے حکمران جب تک کہ یہاں تک داڑھی نہ آ جائے۔ 3 سال لگتے ہیں لمبی داڑھی کرنے کا۔ تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اسلامی حکومت آ جائے، شاید تمہیں تکلیف ہو تو ابھی سے عادت پکا لو، داڑھی رکھ لو۔ جیل میں جانے کے بعد رکھی داڑھی تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ بتاؤ ذرا، ہمیں ملک سے کسی نے نکال لیا، داڑھی ہم نے رکھی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ یا کسی داڑھی والے کی شادی نہ ہوئی ہو، یا بھی جس نے داڑھی رکھی ہو وہ نہ مرد ہو گیا ہو، یا بھی جس نے داڑھی رکھی ہو اس کا چہرہ بدل گیا ہو، یا جس نے داڑھی رکھی ہو، بلکہ داڑھی کی تو یہ برکت ہے سیٹ نہ ملے
تو نوجوان کہتا ہے یار بابا داڑھی والا انہوں سیٹ دے جو، داڑھی کے تو بڑے فائدے ہیں، داڑھی کے تو بڑے فائدے ہیں، یہ تو دنیا کا آخرت کا فائدہ یہ ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی شیخ العرب والعجب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے دوبر کی یونیفارم، اس کا نام لکھا ہے۔ فرمایا اگر کوئی نبی پاک کی سنت سمجھ کر داڑھی رکھتا ہے اور داڑھی کی حالت میں فوت ہو گیا تو ان پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور دلیل یہ بھی ہے جیسے پولیس کی وردی والے کو کوئی کچھ نہیں کہتا بھی یہ حکومت کی پارٹی ہے، حکومت کی نشانی ہے، تو فرمایا داڑھی بھی نبی کی یونیفارم ہے۔ جب یہ شکل بنا کے جائے گا تو قبر کے عذاب سے خدا ان کو بچا دے گا۔ کتنی سستا سودا ہے کہ داڑھی رکھ کے جہنم سے آدمی بچ جائے، اس سے اور اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ احتساب ہے، احتساب ہے، احتساب ہے۔ قبلہ مولانا محمد نواز شریف صاحب احتساب کرنا ہے تو پہلے اپنا کرو، مزہ آ جائے۔ پہلے رکھ لو داڑھی، پہلا تو کام یہ کرو۔ ہم کہیں گے کہ سچ بولنے والا ہمارا وزیر اعظم ہے، ہم آپ کے رضاکار ہیں قبلہ، وہ شریعت بل کدھر گیا بیچارہ؟ اعلان کر 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 کے اعلان کر کے، اور بعد مولوی احمق ملا، سرکاری لونڈے ملا، انہوں نے تو فتوے دینے شروع کیے جو شریعت بل کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہے۔ ارے بھائی ذرا صبر تو کرو، میعاد تو گزرنے دو۔ اب معلوم ہوتا ہے شریعت بل اللہ کو پیارا ہو۔ بابا اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا، 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہی نعرے لگاتے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرے آگے محمد رسول اللہ بھی ہو جائے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بیٹے مجھے ایک بات بتلاؤ، یہ پولیس کی جو وردی ہے غیر آدمی پہن لے تو چلان ہوگا کہ نہیں؟ بولو کیوں؟ کہ جب وہ سرکاری ملازم نہیں تو سرکاری وردی کیوں استعمال کرے؟ جن کو قرآن نہیں آتا وہ نعرہ اسلام کا کیوں لگائے؟ یہ تو علماء آئیں تو اسلام آئے گا۔ ہاں امریکہ کا قانون چلانا ہے تو تمہیں مبارک ماشاءاللہ، اگر چلانا ہے قرآن کا قانون تو یہ پھر علماء کے بس کی بات ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ علماء اقتدار پر افغانستان میں آئے اور اس وقت جو بستی جو گوٹھ چاہے 10 گھروں پر مشتمل ہے، جو بھی ان کے قبضے میں آتا ہے 1 گھنٹے سے پہلے اسلامی قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ کتنے کے ہاتھ کٹے ہیں اور پتہ ہی کیا کہتے ہیں؟ مولویوں یہ تو سب کے ہاتھ کٹے جائیں گے۔ کیوں کٹے جائیں گے؟ افغانستان میں بڑے ڈاکو تھے، جب اعلان ہو گیا تو معافی۔ کتنوں کے ہاتھ کٹے؟ 1-2 کے ہاتھ کٹے، پورا ملک بچ گیا۔ 1-2 کے ہاتھ کٹے۔ اسلام کے قانون کے اعلان ہونے کے بعد رشوت بند ہوگی، اللہ زنا بند، شراب بند، چوری بند، رشوت بند، اور ہوگا کیا؟ ملک کے صدر کی تنخواہ سپاہی کے برابر ہوگی۔ سن لو پولیس والوں، روز ہمیں پکڑتے ہو، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اگر وردی پہننے والے کی تنخواہ 2500 ہوگی تو اسلام میں صدر کی تنخواہ بھی 2500 ہوگی۔ اگر تم رات کو گشت کرو گے ملک کا صدر اور وزیر اعظم بھی لاری پر گشت کرے گا۔
جا کے دیکھو افغانستان میں کیا ہے. میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر سونے کی لگی ہوئی عورت پہاڑوں میں رات کو چلی جائے کسی کے باپ کی طاقت نہیں کہ انگلی کھڑی کر دے گی. نعرہ یہ ہے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، اسلام اسلام. میں کہتا ہوں محترم نواز شریف کو کلنٹن کے آگے جھکنے کے بجائے ان سے چندہ لینے کے بجائے ان سے امداد مانگنے کے بجائے آپ اور افغانستان ایک متحدہ ملک بن جاؤ اور مسلمان ملکوں کو اس اتحاد میں دعوت دو. خدا کی قسم دنیا کے کافر تمہارے قدموں میں پڑے ہوں گے. کلنٹن کیا ہے یہ کتا؟ یہ کیا ہے؟ اسلام کو بھونکنے والا، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن. ان کی سب سے بڑی حرکت یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اقتصادی طور پر کنگال بنا دو. اور دوسری بات سود، جب تک سود کی لعنت نہیں ختم ہوگی برکت نہیں آئے گی. احتساب کرو، اپنا بھی کرو، مولانا شہباز شریف کا بھی کرو، بے نظیر بی بی کا بھی کرو، زرداری کا بھی کرو. الحمدللہ صرف مولویوں کے دامن پاک ہیں، باقی سارا قصہ صفایا ہے. اگر ہمارا دامن داغدار ہوتا تو ہمیں چھوڑتے. ہمارے درد کیا ہے؟ سوا روٹی کی گندی اور روٹی اور قرآن، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. سن لو، ووٹ دو مولوی کو یا نہ دو، اللہ کے فضل سے ہمارا حلوہ اور پراٹھا اور مرغا کسی کے باپ نے نہیں روکا. مزے ہے، مزے ایمان سے. جیل میں جائیں تو وہاں بھی مرغا نہیں چھوڑتا ہمیں، وہاں بھی حلوہ نہیں چھوڑتا، فکر نہ کرو. لیکن آؤ تو صحیح، اللہ تمہیں بھی جیل میں لے جائے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی دعائیں قبول کرے اللہ تعالیٰ. لیکن جاؤ دین کے لیے. تو امن جو ہے وہ اسلام میں ہے. ان میں پولیس امن میں، صدر امن میں، وزیر اعظم امن میں، عوام امن میں، چھوٹے امن میں، بڑے امن میں. جو اللہ نے جو بندوں کے لیے قانون بنایا ہے اس پہ چلیں گے تو امن ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے شریعت نبوی سے منہ موڑ لیا، قرآن کو پیٹھ دے دی، علماء حقہ کی مخالفت میں زندگی گزار دی، شریعت نبوی کی مخالفت کی، اللہ فرماتا ہے ان کا میں دنیا میں رزق بند کر دیتا ہوں. کیا مانا؟ بینک بیلنس ہوتا ہے، گھر میں سونا چاندی ہے، نقدی بھی ہے، لیکن میں برکت اٹھا لیتا ہوں، پریشان ہی پریشان ہے. ہاں جی، ہماری مہربان حکومت بیچاری روز ملازموں کو نکال رہی ہے. جو بھی کہا تھا گیا اللہ کے بندے، ایک کو جو نکالو گے 10 کنبے کے بندے بے روزگار ہو جائیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. طریقہ یہ ہے کہ اپنے اخراجات کم کرو اور چھوٹے ملازموں کی تنخواہوں کو بڑھاؤ. یہ جو ایک وزیر آتا ہے اور کروڑ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، خدا کے لیے ان شاہ خرچیوں کو بند کرو، غریب ملازموں کو نہ نکالو. ہاں بھائی، ایک ہی اب جناب ڈی سی صاحب ہیں، جناب ایس پی صاحب ہیں، اگر کوئی تخمینہ لگا لو کہ صدر کے اخراجات اللہ تم سن نہیں سکتے. ہمارے وزیر اعظم جو رہے ہیں
ان کے اخراجات تقریباً مہینے کا خرچہ کروڑ سے زیادہ ہے، 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ ہے۔ ہمارے وزراء جتنے آئے ہیں کسی نے اپنی تنخواہ میں کمی نہیں کی، اور ان کے بجلیوں کے خرچ، قالینوں کے خرچ، کرسیوں کے خرچ، مہمانوں کے خرچ، اللہ پورا ملک کنگال ہو گیا ہے۔ اور افغانستان میں جاؤ، سبحان اللہ، میں گیا ملنے، علماء صاحب تھے، مولانا کو، امیر المومنین کو کھدر کے کپڑوں میں، میں نے اندازہ کیا ان کا سارا لباس ہوگا تو 150 کا ہوگا، 150 کا سارا لباس۔ میں نے ان کے دفتر میں اللہ کی قسم کرسی نہیں دیکھی، میز نہیں دیکھا، صوفہ سیٹ نہیں دیکھا، لوہے کی چارپائی تھی، اس پہ پھٹے لگے ہوئے تھے، پرانے لوہے کی چارپائی، اور اس پر اللہ کا بندہ نہ گندی تھی نہ گو تکیا تھا، اس پھٹے پر بیٹھا تھا اور پلاٹ میں بیٹھا تھا۔ جب ہم ملنے گئے موہن کا کر کے ملا، خیر خیریت پوچھی، اور ہمارے سے روٹی چائے نہیں پوچھی۔ آرڈر ہے کہ میرے دفتر میں نہ چائے نہ پانی، جو مہمان خانہ ہے وہاں روٹی چائے پانی ہے، فضول خرچی حرام ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا ایوان صدر ہے۔ حضرت عمر کا دور حکومت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادہ غسان جن کی ریشمی چادر زمین پر لٹکتی ہوئی آ رہی ہے، وہ آ رہا ہے کہ میں نے اسلام کی خوبیاں سنی ہے، عمر کا نام سنا ہے، میں جاؤں ان کی زیارت بھی کروں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ وہ جو آیا بیت اللہ شریف میں، ایک غریب بکرے چرانے والا بھی طواف کر رہا ہے، شہزادے کی چادر پر لنگی پر اس غریب صحابی کا بکری چرانے والے کا پاؤں آ گیا تو شہزادے نے پھر کے اس کے منہ میں تھپڑ مارا۔ چونکہ حضرت عمر کا دور حکومت تھا، انصاف تھا، ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ پھر کے تھپڑ مارے، وہ سیدھا حضرت عمر کی خدمت میں گیا، عرض کرتا ہے، اور ٹائم کیا تھا؟ دوپہر کا تھا، امیر المومنین سنت کے مطابق قیلولہ کر رہے تھے، پتھر سرانے ہیں اور پتھریٹیں بچھی ہوئی ہیں، نہ کوئی گدا ہے، نہ کوئی گو تکیا ہے، نہ کوئی چادر ہے، پتھر پر سر رکھ کے سو رہے ہیں، اور جب خیمے میں سو رہے ہیں ان کو 70 چمڑے کی ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی دروازے پر دربان نہیں، کوئی چپراسی نہیں، کوئی پولیس والا نہیں، کوئی محافظ نہیں۔ اس آدمی نے جا کے عرض کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جن سے دنیا ڈرتی تھی امیر المومنین وہ تھا کہ ڈر کی وجہ سے جب حضرت عمر نے حکومت سنبھالی تو لکھا ہے جنگل کے چیتے، بگھیاڑ، جانور، موذی، سانپ نکل کے بھاگ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضرت عمر کی حکومت ہو گئی ہے، ہمارے سے ناانصافی ہو گئی تو ہماری خیر نہیں، ہم ڈر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ تھے امیر المومنین۔ مسلم لیگیوں، آج ملک میں جناب نواز شریف حکومت اسلامی کا اعلان کر رہے، ہم ان کے جوتے پالش کرنا عبادت سمجھتے ہیں۔ ہماری جنگ دین کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ جو اللہ نے علماء کو عزت دی ہے وہ کسی کو نہیں، یہ منبر نبوی سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کیا بات ہے بیٹے؟ اس نے کہا امیر المومنین آپ کے ہوتے ہوئے غریبوں کو تھپڑ لگے تو آپ کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں بھائی بتاؤ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا میں طواف کر رہا تھا، میرا پاؤں شہزادے کی چادر پر آیا،
دوسرے مجھے تھپڑ مارا. عمر سے نے کیونکہ اسلام میں پرچہ کرنا جائز نہیں ہے کہ دونوں کی سنو اور پھر فیصلہ کرو. یہ نہیں کوئی تھانے میں رپورٹ دے دے تم ٹھوکو پرچہ, ایسا نہیں ہے. حضرت عمر سے نے فرمایا جاؤ بلا کے لے آؤ. شہزادہ 2 فوجیوں سمائے 200 فوجی سمائے آ گیا اور کانپ رہا ہے اور حضرت عمر پر پیٹوں پر بیٹھے ہیں. کوئی کرسی نہیں, کوئی گو تکیا نہیں, کوئی ہتھیار بند نہیں. حضرت عمر سے نے دیکھا کہ اس کی تو جان نکل رہی ہے کامتے کامتے. فرمایا شہزادے, جی صحیح, اس غریب کو تھپڑ مارا ہے؟ یار اس وقت کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. جی مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ اس لیے مارا ہے کہ میری قیمتی چادر پر اس کا پاؤں آیا ہے, میری طبیعت کو ناگوار گزرا ہے, میں نے غصے میں تھپڑ مارا. حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا رضی اللہ عنہ. فرمایا شہزادے کچھ تم چلو اور کچھ تیری چادر چلے تو میرے غریب کہاں جائے؟ منہ سامنے کرو. یہ عمر کا دور حکومت ہے, یہ حضور پاک کے غلاموں کا ملک ہے. یہ تیرے باپ کی دولت کے صدقے یہ عربستان اسلامی ممالک ملک نہیں بنا, یہ حضرت نبی پاک کے دان شہید ہونے کے صدقے بنا ہے. یہ سمیہ کے 2 ٹکڑے ہونے کے صدقے ملک بنا ہے. یہ حضرت بلال کے آگ پر لیٹنے سے ملک بنا ہے. منہ سامنے کرو اور اس کو تھپڑ مارنے دو. تم بتاؤ جب ایسا انصاف ہو تو ملک میں جرم ہوگا نہیں؟ ایک ایک تاریخ بھگتتے جائیداد لگ گئی, فیصلہ نہیں ہوا اور گالی مولویوں کو. مولویوں نے برباد کر دیا, کھوکھے پر بیٹھے مولویوں نے تباہ کر دیا. ہاں تم نے تو بات کر دیا ماشاءاللہ. ہاں جی حضرت عمر نے جب فرمایا منہ پر تھپڑ مارو اس کے. اب اس کو غصہ تو تھا نا, پر کہاں مکھن کا پلا ہوا, کہاں جٹ کھٹی لسی پینے والا. اس نے جناب بھائی یوں کپڑا اوپر کو کیا, بازو چڑھائے اور یوں ہاتھ توڑا. تو حضرت عمر نے دیکھا اس کو غصہ ہے, اس سے جو تھپڑ مارنا ہے یہ شہزادہ بچتا نہیں ہے. ایک ہی اس کو کافی ہے. آپ اسلام کی نزاکت اور انصاف کو دیکھیں. جب حضرت عمر نے دیکھا غصے میں فرمایا بیٹے ٹھہرو. ہاں جی ہاتھ کھڑا ہو گیا. فرمایا دیکھو اگر تم نے اپنے حق سے زیادہ مارا تو قیامت والے دن میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. نوجوان کہتے ہیں حضرت یہ بتاؤ کہ آہستہ یا زور کے مارنے کا بے حساب و کتاب ہوگا؟ فرمایا تم نے پڑھا نہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خشاک کے دانے کے برابر نیکی ہو تو بھی محفوظ, برائی ہو تو بھی محفوظ ہے. نوجوان نے کہا حضرت اگر یہ بات ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اپنے حق سے زیادہ تھپڑ نہ لگ جائے, میں خداوا سے معاف کرتا ہوں. اہل دنیا کے لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا, اہل دنیا کے لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا, کیا فقیروں کے لیے دولت عقبا کم ہے. وہ مدینے کی زمین جس میں فروکش ہے حضور, اس رتبے میں کہیں عرش معلا کم ہے. میں جب افغانستان گیا تو وہاں گورنر ہاؤس میں نئی مسجد بنائی ہے, تو نماز پڑھنے والے مسافر باہر نہ جائیں تو ہم مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو نوجوان
تو میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ آدمی میرے دروازے پر کھڑا ہے اور دہلیز کو یوں پکڑے ہوئے ہے، اور مجھے کہا اس بزرگ نے کہ اللہ کے بندے تم نے آج رات کو عشاء کی نماز باجماعت کیوں نہیں ادا کی؟ میں خواب میں کیا کہہ سکتا تھا، جو کیا جواب دیتا؟ یہ کہہ کے انہوں نے فرمایا، پہلے یہ مسئلہ سنو، حضور سے فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سویا ہے اس کو اتنی ثواب ملتا ہے جتنی آدھی رات تک نوافل پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ ایک آدمی مغرب کی نماز پڑھ کے نوافل شروع کرے، نفل شروع کرے اور آدھی رات تک نوافل پڑھے، ان کا ثواب اور با جماعت نماز ادا کر کے سونے والے کا ثواب برابر ہے۔ تو اس نے کہا، اس بزرگ نے مجھے خواب میں کہا، ذرا دروازے کے